پاکستان اور بھارت جنوبی ایشیا کے دو ترقی پذیر ممالک 1947 میں دونوں ممالک نے آزادی حاصل کی، جو ہمیشہ ہر محاذ رائے میں ایک دوسرے کے برابر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، سفارتی ہو یا ملٹری محاذ ہو۔ ایک ایسا سیکٹر بھی ہے جس میں پاکستان نے انڈیا سے پہلے بنیاد رکھنے کے باوجود آج ہندوستان سے پیچھے ہے۔ پاکستان نے خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے اپنی اسپیس ایجنسی اسپارکو کی بنیاد 1961 میں رکھی تھی، اور اس کے مقابلے میں انڈیا نے اپنی اسپیس ایجنسی کی بنیاد پاکستان کے 8 سال بعد 1969 میں رکھی۔ لیکن 62 سال بعد بھی اسپارکو نے وہ اہداف حاصل نہیں کیے جو اس کے بانی نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام نے سیٹ کیے تھے۔ اسپارکو کی ناکامی کی بنیادی وجہ سیاسی اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کی طویل فہرست ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرو پہلے ہی مون اور مارس کے لیے اپنے مشن بھیج چکا ہے اور کافی حد تک ان میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ اسرو اب تک 116 کامیاب اسپیس آپریشن کر چکا ہے، اور اس کے علاوہ اسرو ورلڈ ریکارڈز بھی بنا چکا ہے، جیسا کہ ایک راکٹ کے ذریعے 104 سیٹلائٹس کی لانچ اور اپنی فرسٹ اٹیمپٹ میں مارس کے آربٹ میں محفوظ انٹری شامل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جون 1962 کے اسپیس راکٹ لانچ سے پہلے ناسا نے پاکستانی سائنسدانوں کو خلا کے میدان میں ان کی مہارتوں اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد کے سالوں میں پاکستان کا خلائی پروگرام سیاسی انتشار کی وجہ سے بری طرح پیچھے رہ گیا۔ اس انتشار نے ملک کی اسپیس ایجنسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عدم اعتمادی اسپارکو کی بربادی کا سبب بنے۔ خلائی پروگرام شروع کرنے والے پہلے جنوبی ایشیائی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو اپنا پہلا سیٹلائٹ بدر 1 بنانے میں تقریباً 29 سال لگے، جسے چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن (TNSA) نے 1990 میں لانچ کیا تھا۔ اس کے برعکس بھارت کا پہلا سیٹلائٹ آریہ بھات کو سوویت یونین نے 19 اپریل 1975 کو کپسٹن یارڈ سے لانچ کیا تھا۔ اسپیس پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کی عدم دلچسپی اور غیر سنجیدہ رویہ ایسا تھا کہ اسے بدر 2 نامی اپنے دوسرے سیٹلائٹ کو لانچ کرنے میں مزید 11 سال لگے۔ 2001 میں اسپارکو نے بدر 2 سیٹلائٹ زینٹ 2 راکٹ کے ذریعے لانچ کیا۔ اگرچہ یہ سیٹلائٹ کامیابی سے چلایا گیا تھا، لیکن اسپارکو سیٹلائٹ کا کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکا، اور سیٹلائٹ کی لائف 5 سال مقرر ہونے کے باوجود 2 سال کے اندر گم ہو گیا تھا۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ سیٹلائٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پاکستان نے 2011 میں اپنا پہلا اور واحد کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ R1 کے نام سے لانچ کیا، وہ بھی دراصل چائنا نے ہی بنایا اور لانچ کیا تھا۔ ہندوستان کا خلائی پروگرام دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے پروگرام میں سے ایک ہے۔ حالیہ برسوں میں ایک کامیاب مارس مشن اور 3 مون مشن لانچ کر چکا ہے۔ اسرو چندریان 2 میں لینڈنگ سے چند میٹر دور ہونے سے پہلے ایک سافٹ ویئر گلیچ آنے سے مشن میں ناکامی کے باوجود اسرو اپنا چندریان 3 لانچ کر چکا ہے۔ چندریان 2 میں ناکامی کے بعد چندریان 3 میں مزید ڈیولپمنٹس کی، اور اس مشن میں چندریان 2 میں ناکامیوں سے سیکھ کر اب کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ اسرو کی مختلف سیٹلائٹ لانچز کے ساتھ ہندوستان ایک نئی خلائی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ جرمنی، جاپان اور فرانس جیسے مختلف ممالک کے سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے، یہاں تک کہ گوگل جیسی کمپنیاں بھی اپنے سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے اسرو کا استعمال کرتی ہیں۔ اس وقت اسرو دنیا کے مختلف ممالک اور کمپنیوں کے 239 سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے۔ فیوچر میں بھی اسرو کو مزید کانٹریکٹس ملنے کے چانسز ہیں، کیونکہ رشیا اور یوکرین وار کی وجہ سے ایک بڑی مارکیٹ انڈیا کی طرف شفٹ ہوگی، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ کو روسیا اور چائنا کی اسپیس ایجنسیز کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ اسرو دنیا میں چیپ اسپیس آپریشن کرنے کے لیے مشہور ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے پہلے مارس مشن پر $271 ملین کا خرچ آیا تھا، اور اس کے مقابلے میں اسرو کا صرف $74 ملین۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس اس وقت کوئی لانچ وہیکل ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے طور پر کسی سیٹلائٹ کو مدار میں چھوڑنے اور رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اسرو بنیادی طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے مصنوعی سیاروں کو لانچ کرنے میں ایک اہم اسپیس ایجنسی بن چکا ہے۔ اسرو اپنے ملکی پرائیویٹ سیکٹر میں چھوٹی کمپنیوں اور سٹارٹ اپس میں مکمل تعاون فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرو موسم، خلائی نیویگیشن اور مختلف فوجی سیٹلائٹس کے علاوہ مواصلات کے متعلق سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ کی صورت میں ان سیٹلائٹس کو حکمت عملی اور اسٹریٹجک فوائد کے لیے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا پاکستان میں سیٹلائٹس کے ذریعے مکمل جاسوسی کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو چکا ہے، جس سے بچنے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ کی طرح چین پر ڈیپینڈ رہنا پڑے گا۔
اسپارکو ان تمام تکنیکی ترقیوں سے پیچھے رہ گیا ہے جنہوں نے انڈین اسپیس پروگرام کو ایک طاقتور قوت بنا دیا ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے اسپارکو کو وسائل کی کمی، افسرشاہی کی رکاوٹوں اور مس کنڈکٹ کی وجہ اور ملک میں ایک غیر مستحکم سیاسی صورتحال کی ستم ظریفی کا سامنا ہے۔ فنڈز کی کمی بھی شروع سے ایک مسئلہ رہا ہے کیونکہ اس نے جنوبی ایشیا میں ایک اہم خلائی ایجنسی کے طور پر اسپارکو کی پیش رفت کو روک دیا ہے۔ 1980 اور 1990 کے درمیان اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے خلائی ایجنسی کو دی جانے والی فنڈنگ روک دی اور اسپارکو میں کام کرنے والے سائنسدانوں کی تعداد بھی کم کر دی کیونکہ بھارت کے بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ توجہ نیوکلیر پروگرام پر دی گئی تھی۔ پاکستان کے سالانہ بجٹ میں اسپارکو کے لیے مختص کی جانے والی رقم صرف $36 ملین ہے اور اس کے مقابلے میں اسرو کے لیے مختص بجٹ $1.9 بلین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ پاکستان میں اسپیس ایجوکیشن میں BS لیول کے پروگرام پیش کرنے والی صرف 3 یونیورسٹیاں ہیں اور ملک میں صرف ایک یونیورسٹی MS لیول پروگرام پیش کر رہی ہے اور اس کے مقابلے میں انڈیا کے اندر 15 سے زیادہ معروف یونیورسٹیاں خلائی سائنس میں کورسز پیش کر رہی ہیں اور یہی یونیورسٹیاں ان کے اسپیس پروگرام میں ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بھارت اور دنیا کی دیگر ترقی یافتہ ممالک کا خلائی صنعتوں میں مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو اپنے خلائی پروگرام پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اہم فوجی اور اقتصادی فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ آج حکومت کی طرف سے اس مسئلے پر بہت کم دلچسپی ہے جو کہ اسپارکو کے لیے مختص فنڈ اور اسپیس ایجوکیشن پروگرام پیش کرنے والے تعلیمی اداروں کی قلیل تعداد سے واضح ہے۔ پاکستان میں اسپیس ایجوکیشن کا پورا موضوع نظر انداز ہے۔ ایک طاقتور خلائی پروگرام بنانے کے بارے میں عوامی حلقوں میں کوئی قومی بحث نہیں ہے۔ پاکستان اپنی خلائی ایجنسی قائم کرنے والا پہلا ملک ہونے کے باوجود بھارت سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اسپارکو کی ویب سائٹ پاکستان کی خلائی پروگرام کے غیر سنجیدہ نوعیت کا ثبوت ہے۔ اس میں پاکستان کی خلائی پالیسی یا ویژن کے حوالے سے بہت کم معلومات ہیں۔ اسپیس ٹیکنالوجی نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو کئی طریقوں سے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ سیلولر فون پر بات کرنے سے لے کر موسمیاتی تبدیلیوں پر بر وقت کارروائی کرنے تک اس نے زمین پر انسانوں کے طرز زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ تاریخی طور پر ہم نے خلائی پروگراموں کے ثمرات کے طور پر کسی نہ کسی میدان میں کئی ڈسکوریز دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ امریکی خلائی شٹل کا فیول پمپ ڈیزائن تھا جس کی وجہ سے مصنوعی دل کی ایجاد ہوئی جس پر اب تک 15,000 سے زیادہ لوگوں میں ٹرانسپلانٹ کیا جا چکا ہے۔ بعض بیماریوں کے مریضوں کے لیے جسمانی درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ملبوسات خلا بازوں کے اسپیس سوٹ سے متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہر سال ناسا پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، نہ صرف خلا کے جنون کے لیے بلکہ مجموعی طور پر تکنیکی مہارت کے لیے۔ اس کا نتیجہ بالآخر لوگوں کی ترقی میں ہوتا ہے۔ اسپارکو نے اپنے خلائی پروگرام 2040 پر اپنی تمام امیدیں لگا رکھی ہیں جس میں مدار میں اپنے موجود سیٹلائٹس کو تبدیل کرنے کے لیے 5 جیو سیٹلائٹس اور 6 لیو سیٹلائٹس کی ترقی شامل ہے جس میں لانچ وہیکل کی ترقی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پاکستان مکمل طور پر سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے غیر ملکی دکانداروں پر منحصر ہے۔ اس پروگرام کا مقصد مکمل طور پر دوسرے ممالک سے زیادہ کمیونیکیشن اور ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک مضبوط خلائی پروگرام کی اہمیت کو سمجھنا اور تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے پاکستان کو سائنسی ریسرچ سے لے کر فوجی فوائد حاصل ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرے۔ ہمارے وفاقی بجٹوں میں پالیسیوں اور فنڈز کی تقسیم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان گزشتہ برسوں میں نامور سائنسدان پیدا کیے ہیں اور وہ سب ملک کے لیے ایک عظیم خلائی پروگرام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بشرطے کہ ان پر حکومت کی طرف سے مناسب توجہ دی جائے۔